عمر صاحب. ہاں خیریت سے ہیں ساحل بھائی؟ ہاں میں اچھا ہوں جی, کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا ہوں, جی رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے. چلیے بہت اچھی بات ہے. تو عمر صاحب آج کا ٹاپک دیکھا آپ نے؟ نہیں, وہ ٹاپک دیکھ کے آیا ہوں, اصل میں یوٹیوب استعمال کر رہا تھا ابھی, تو آپ کا ہاں چینل دیکھا تو دیکھا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا اور خدا کی بونگیا وغیرہ وغیرہ. اسی ٹائٹل کو دیکھ کے میں اندر آیا, ورنہ اوکے. خصوصاً آج بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا. بہت اچھا ٹائٹل دکھا اسی لیے آیا. ارے واہ, بہت زبردست ہو گیا. تو آپ بھی ان بونگیوں کو مارتے ہیں؟ انسان بندر بن جاتے ہیں, اللہ بنا دیتا ہے تو. میں اس بات کو تو مانتا ہوں, قرآن پاک میں جو ذکر کیا گیا ہے نا کہ ان یہودیوں کو بندر بنا دیا گیا تھا, میرا اس پہ ہاں ایمان ہے ساحل بھائی. نہیں, اچھا مطلب اس کو ثابت کر سکتے ہو آپ؟ میں کیا کروں ثابت؟ میں خود اب کسی انسان کو بندر بنا دوں کیا جادو سے, ہاں وہی, یا اللہ کسی کو اور بولے چیز سے؟ سب کے سامنے ذرا بندر بنا کے دکھائے ذرا, نہیں کون ہے نہیں وہ اللہ جو ساحل بھائی, بڑے بڑے کھیل کرتا ہے. رک جا یار. ہلو جی بھائی. ساحل جی, ایک سیکنڈ ذرا, میرے بازو والے کو ڈسٹرب ہو رہا ہے تو میں ذرا الگ کے رہا ہوں. ہلو, ہاں جی جی آواز آ رہی ہے ساحل؟ آ رہی ہے پیارے بھائی. ساحل بھائی, اللہ ہاں تعالیٰ کی جو حیثیت ہے نا وہ خدا کی ہے, ہاں اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ سمجھ رہے کہ ایک انسان ہے, اس کے قبض قدرت میں ایک آٹا ہے. آٹے کیا کا ہے؟ اس نے ایک کوئی چیز بنائی, آٹا جو ہاں عورتیں آٹا پکاتی ہیں روٹی بنتی ہے, وہ ہاں روٹی ہے اس کے ہاتھ میں. اب جو روٹی اوکے. بنا رہا ہے بس اوقات وہ روٹی کا کبھی انسان کی شکل میں کوئی مورت بنا دے یا بندر کی شکل میں اس کے دل میں آیا تو کوئی مورت بنا دے, تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانوں کو بنایا, اور انسانوں کو بنانے کے بعد انسانوں کو اللہ رب العزت کو پہچاننا چاہیے, اس کی فرما برداری کرنی چاہیے. تو کچھ گھٹیا انسان ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی فرما برداری سے نکل جاتے ہیں باہر, اور ان کی نافرمانیت جانوروں کی طرح ہو جاتی ہے. تو اس اوکے. وقت کے یہودی اور عیسائیوں کی شکلیں بھی جانوروں کو بنا دیا گیا. ساحل بھائی, ہاں تو یہ کیسے ثابت کریں گے کہ انسان جانور میں کنورٹ ہوئے تھے؟ کیسے ثابت ہوگا؟ نہیں ساحل بھائی, اسی کا مزہ بتانے کے لیے تو میں آیا ہوں خاص. یہ جو ہاں ٹاپک ہے نا بہت اچھا ہے. آپ بہت اچھا ہے دیکھو کہ ماشاء جی سنیے نا, آپ دیکھو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ خدا نے بطور سزا ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو انسان سے بندر بنا دیا. ہاں میرا ایک دو سوال ہے, کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے سائنس کی کہ انسان بندر سے بن کے انسان بنا ہے؟ کون یہ سی آپ کو یہ سائنس بات نے آپ سمجھ کو میں بولا کہ بندر ایک سیکنڈ بندر ایک سے سیکنڈ بن کے انسان بنا ہے؟ ساحل سائنس نے یہ بات کو کب مانا تھا, کب کسی اور دوسرے سائنسدان نے اس بات کو رد کیا, اس کی بات الگ ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, بس ایک چیز یہ. دوسری ہاں چیز یہ, آپ کو یہ بات بوگی نہیں لگتی کہ ایک انسان کا سر کٹا, اس کے اوپر پھر ایک جانور کا ہاتھی کا سر آیا؟ آپ کو یہ بات بوگی نہیں لگتی کہ نہیں. کسی شخص کی سینا میں اچھا بندر آپ کام کو, کر رہے تھے؟ اچھا ایک منٹ عمر صاحب, آپ کو یہ بونگی لگتی ہے کہ ایک انسان کا سر کٹا, اس پہ کسی جانور کا سر جو ہے لگا دیا گیا, یہ آپ کو بونگی لگتی ہے یا یہ سینس بناتی ہے آپ کے لیے؟ نہیں, میں اس کو بونگی نہیں کہتا. بڑے بڑے ڈاکٹرس, انجینئرس اور بڑے تو بڑے یہ پروفیسروں نے یار اس طرح رد کیا عمر ہے کہ بونگی ہے بہت بڑی. عمر عمر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ابھی میری اور آپ کی بات چالو ہے, ٹھیک ہے؟ میں ہاں آپ سے یہ فرمائیں پوچھ فرمائیں رہا فرمائیں. ہوں کہ کسی انسان کا سر کٹ گیا یا کاٹ دیا گیا, اس پہ کسی جانور کا سر لگا دیا گیا اس دھڑ پہ, آپ کے نزدیک یہ لاجیکل ہے یا بونگی ہے؟ بونگی ہے, ایک نمبر کی بونگی ہے. اوکے. اگر وہ جس بونگی بونگی کو یار, قوم کے افراد ہی کچھ نہیں مانتے. رک بھائی, رک جا. اگر وہ تجھے بونگی لگ رہی ہے تو یہ جو تمہارا بونگا ہے, اس نے جو یہ بونگی ماری ہے کہ اس نے انسانوں کو بندر بنا دیا, یعنی انسان بندر میں کنورٹ ہو گئے, یہ تجھے بونگی کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ یہ تجھے الوجیکل کیوں نہیں لگ رہا, اگر تجھے وہ الوجیکل لگ رہا ہے تو؟ اچھا وہاں تو, اچھا اور ایک چیز بھائیو,
یہ کتنے بڑے یہ لوگ ہپوکریٹ ہے، اس کی میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں، یعنی یہ خود مثال دے گا. اچھا یہاں پہ یہ جو بھی ایگزامپل دے رہا ہے وہاں پہ ایٹ لیسٹ دھڑ کے اوپر جو ہے پورا سر لگایا گیا، ٹھیک ہے. ان کا اللہ مردے کو کیسا زندہ کرتا ہے یہ دیکھو میں بتاتا ہوں، آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. ساحل ٹاپک چینج ہو رہا ہے. تو نے ابھی عمر آپ نے کیا کہا؟ نہیں 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 عمر، نہیں نہیں ٹاپک نہیں نہیں بھاگنے ہوا، والا، رک جا. بھاگنے والا تو بھائی بھی نہیں ہو. بھائی آپ کیا کریں گے؟ آپ مردے کو زندہ کرتا ہے بتائیں گے، فلاں کام کرتا ہے ارے بتائیں رک گے. جا عمر، ابھی آپ یہ بات عمر چل رک رہی جا، تھی نا، عمر رک جا. تو کون ہے تیری تو شکل بھی نظر نہیں آ رہی. ہاں رک جا نا 2 منٹ، تمہاری بھی شکل نظر نہیں آ رہی ہے. عمر رک جا جی. اب پڑھتا جا شرماتا جا، کیونکہ تو نے کہا کہ تجھے وہ بونگی نظر آ رہی، تو وہاں تو کم سے کم سر ہے کسی کا، دھڑ ہے پورا، اس کو لگایا گیا. تمہارا بونگا جو ہے وہ کس طریقے کی بونگی مارتا ہے دیکھو، یہ آپ کے سامنے ایک تو میں بتا دیا، بندر سے انسان سے بندر بنا دیا. اب یہاں پہ دیکھیے یہ آیت کیا کہتی ہے. یہ آیت بھی ہے سورہ بقرہ کی. ایڈم صاحب نے اس کو آلریڈی اپنی سٹریم میں ایک پورا سٹریم کور کیا ہے. یہ دیکھیے، اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یہ گائے کے گوشت کا ٹکڑے سے اللہ جو ہے مردے کو زندگیاں بخشتا ہے، یہ آپ کیسے ہضم کر لیتے ہو پیارے بھائی؟ عمر صاحب اگر وہ آپ کو بونگی لگ رہی ہے تو یہ بونگی کیوں نہیں ہے؟ گوشت کا ٹکڑا مار کے زندہ ہو جا رہا. ہیلو ساحل بھائی، جی آپ کے سوال کا جواب تو اسی آیت کے اندر ہی ہے نا. اور اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو ایک حصے سے ضرب لگاؤ. ہاں دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور تمہیں ہاں. اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. تم یہ سوال تو مجھ سے کر رہے ہو کیسے؟ یار. اگر تم آیت پوری طرح پڑھ لیتے تو تمہیں خود سمجھ میں آ جاتا کہ اللہ رب ہاں العزت اپنی نشانیاں اس وجہ سے دکھا رہے ہیں تاکہ تم خود اللہ رب العزت کو پہچانو. ساحل دوسری ارے بات، بھائی لیکن تیرے یہ کو وہ بونگی لگ رہی ہے تو یہ کیوں نہیں بونگی لگ رہی ہے اس طریقے کی گوشت مار کے مردہ جو ہے زندہ ہو جا رہا اور کہہ رہا ہے کہ اسی طریقے سے اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے؟ اگر وہ تیرے لیے بونگی ہے تو یہ بونگے کی بونگی تے کو بونگی کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ آئی مین اتنے بڑے ہپوکریٹ کیسے ہو سکتے ہو تم لوگ؟ کیونکہ ساحل یہ بھی اللاجیکل چیز نظر آ رہی ہے. گوشت کے ٹکڑے سے آپ کسی انسان کو ذرا زندہ کر کے دکھاؤ ذرا، یا تمہارے اللہ کو بولو کسی کو گوشت کا ٹکڑا مار کے زندہ کر کے دکھائے. ہاؤ کین یو بی سو دکھا ہپوکریٹ؟ ساحل بولو ہاں کا کیا مطلب ہے؟ ہاں کیا ہلو، بولو کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری ہسٹری کیا میں بولو؟ تورات اور میں بتا رہا ہوں نا، میری پوری بات تو سن لو. ساحل تمہاری اس بونگی بونگی ہماری بونگی میریکل. نہیں 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 یار نہیں ایڈم ساحل صاحب یہ ساحل بڑا بونگے نے نہیں جو نہیں بونگی ماری ہے، نہیں رک تو صحیح بے، دے رہا ہوں نا تجھے موقع، جب سے دے رہا ہوں نا. اچھا اس سے وہ جو دوسرا اس نے قصہ بیان کیا وہ کہتا ہے اللاجیکل ہے، وہ کہتا ہے بونگی ہے. ان کے بونگے نے جو بونگی ماری وہ اس کو بونگی نہیں لگ رہی. کیوں نہیں لگ رہی ہے ایڈم صاحب؟ آپ ایک بار پوچھ کے دیکھیے. سر وہ تمہاری بونگی بونگی ہماری بونگی میریکل، سمجھتے نہیں بات. آپ دیکھیں نا، وہ تمہارا کتا کتا ہمارا کتا ٹومی، تو یہ وہی چیز ہے نا، تمہاری بونگی بونگی ہماری بونگی میریکل، فل سٹاپ. اچھا ساحل صاحب ان سے ہو گیا یہ ساحل. تو نہیں نہیں میریکل ہے ہاں نا، ہاں ان سے پوچھیں کہ یہ اللہ نے سزا کس چیز کی دی تھی انہیں. ہاں یہ آپ پوچھیے. ابھی میں میرے حساب کا تو ڈسکشن کر لیا ہوں. نہیں آپ نہیں ابھی وہ ساحل حساب سے عمر بھائی یہ نہیں بتائیں، نہیں سزا تو میں نے مان لی کہ اللہ نہیں نے بنا نہیں دیا ان کو باندر، سزا کس بات ایڈم کی؟ بھائی ایڈم بھائی ویسے تو آپ نے مجھے بھائی بولنے سے منع کیا ہے تو ایڈم ہی بولوں گا میں. ساحل میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی یہ چیز کو تم بونگی بول رہے ہو نا،
نہیں بونگی، نہیں بونگی، میں نہیں تو بول رہا، ادھر سیدھی سی بات ادھر ہے کی بھی بھائی بس. بھائی اور میں نہیں ایڈم بول رہا بونگی، ایڈم میں نہیں بول رہا. تو بولے گا بھی مجھے نہیں, یہ تو بولے گا بتائیے بھی نہیں, کیونکہ تجھے مجھے پتا یہ ہے کہ بتائیے اچھا تورات اور سن انجیل سن میں یہ سب عمر مل جائے گا. عمر عمر ہلو عمر ہلو. عمر عمر سن میری بات ہاں سن, میں تجھ کو نہیں ڈسکشن ساحل کرنے دے رہا ساحل ہوں. نہیں نہیں ایک بات سن لے بھائی, پہلے سن لے. دیکھو اچھے سے معلوم ہے ایڈم صاحب کا طریقہ, میں تجھے بس یہ آگاہ کر رہا ہوں, تنبیہ کر رہا ہوں, عزت دو, عزت لو, اور ریفرنس سے بات کرنا, ٹھیک ہے؟ اگر تم نے گستاخی کی ایڈم صاحب کی, پھر میں ایڈم کو روکوں گا نہیں, اسپیشلی پہلے ہی بتا رہا ہوں, تمہاری عادت میرے کو معلوم ہے, ٹھیک ہے؟ سو بی ہمبل, بی سافٹ, اینڈ ہیو اے ڈسکشن. آپ کو یہاں پلیٹ فارم مل رہا ہے نا, اس کا فائدہ اٹھاؤ, لوگوں کی آنکھیں کھولو, کہ ہم اگر غلط بتا رہے تو لوگوں کی آنکھیں کھولنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے. سو بی ہمبل, ٹھیک ہے عمر صاحب؟ ٹھیک ہے, تھینکس فار دس فائر بھائی. چلو چلو کریں گے, چلو پلیز کنٹینیو سمپل دی سا سوال ہے ڈسکشن. میرا, سمپل سا سوال ہے, کس بات کی سزا دی ہے اللہ نے؟ بھائی. آپ کرسچن ہونا, آپ کو اس بارے میں اور زیادہ پتا ہوگا کہ تورات اور انجیل والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا, کیوں سلوک ہوا. نہیں لکھا وہاں پہ کہیں نہیں ہمیں لکھا ہوا. میں یہ ہر اللہ نے یہاں پہ کس بات کی یہ سزا دی؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قصے بیان فرمائے ہیں یہودیوں کے, بنی اسرائیل کے, یہ تو ان کو ایمان کی طرف لانے کے لیے تھے کہ ایک نبی جو اس سے علم پہلے ہے تمہارے انبیاء کا سلسلہ بھائی. میں تمہاری قوموں کے اندر چلو چلتے آ بھائی رہا ہے. بھائی کس ہاں, بات کی سزا ہے؟ کس بات کی سزا ہے؟ جہاں تک میرا موٹا علم ہے وہ اس بات کی سزا ہے, ان لوگوں کو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا ثابت وغیرہ, کرتے کہاں اور پہ ان اللہ نے لوگوں نے اللہ کے کہاں پہ نہیں, اللہ نے ایک کہا؟ سیکنڈ بھائی, میں کیا کہہ رہا ہوں. جی سر, میں آج آپ نے کہا ہے میں نے مان لیا, لیکن کہاں کہا ہے وہ دکھا دیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ دو کہ کسی اور جرم میں منع کیا گیا تھا, ہو سکتا ہو, میں بھی مطالعہ نہیں کر رہا ہوں. پھر میں یہ سر کہہ رہا پتہ ہوں نہیں کہ سر, آپ آپ دکھا دیں. مجھے نہیں ملا قرآن میں کہیں پہ یہ بات, آپ کو ملتی ہے دکھا دیں. ہلو, جی میں سن رہا ہوں, میں نے کہا آپ ہے کہہ دو آپ نا, کو, میں اگر آپ نہیں ایک سیکنڈ, آپ مجھ کو کہہ دو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں پھر لا کے دکھا دوں گا. جی سر آپ جھوٹ ہر بول رہے مرتبہ ہیں, کا یہی ہوتا ہے. ہاں, تو کس جرم میں دی گئی تھی سزا؟ پتہ ہی نہیں, قرآن نے نہیں بتایا. اچھا, مطلب تفسیر سب خاموش ہے اس سے, اور جی آپ تفسیر, اچھا بس بن تفسیر کے پہ بیٹھے. جاتے ہیں آپ, تفسیر کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں, کہیں کس کو نہیں تفسیر مانیں کو گے مانتے تفسیر. ہیں؟ کس کس تفسیر کو تفسیر مانتے کو ہیں؟ مانتے ہیں؟ بہت ساری تفسیریں ہیں. کس کو مانتے ہیں آپ؟ ابن کثیر کو مانتے ہیں؟ بہت قرطبی ساری کو ہے. مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتے ہیں, آپ کس ابن کو کثیر اور مانتے ہیں بھائی؟ قرطبی. بھائی میں نے ایک ہی بات پوچھی ہے, آپ کس تفسیر کو مانتے ہیں؟ سب اللہ, ابن تفسیر روح البیان, تفسیر قرطبی, تفسیر ابن کثیر, ابن کبیر وغیرہ وغیرہ, جتنے بھی عربی تفاسیر آپ لائیں گے سب مانتے ہیں. اوکے, آپ نے مجھے یہ کہا کہ ان کو ہفتے والے دن کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا, رائٹ؟ اور انہوں نے پھر بھی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کیا, کریکٹ؟ میرا گمان یہ ہے شاید اس وجہ سے بنا دیا گیا ہو, کوئی دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے, میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں. تو بھائی اگر نفی نہیں کر رہے تو پہلے ثابت کر لینا کہ آپ کا مدعا کیا ہے, پھر میں آپ کو تفسیر دکھاتا ہوں. مدعا یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو بندر بنایا گیا نا, ان کو سزا کی وجہ سے بندر بنا دیا گیا, اور کس ہو بات کی سکتا ہو سزا؟ شاید وہ بندر کس ختم بھی بات کی ہوئے, سزا؟ کس بات کی سزا؟ خدا دوبارہ کے پڑھیں, حکم میں کو وہی نہ پہ آ- ماننے کی سزا. ہاں, کیا حکم تھا؟ خدا کے حکم کو نہ ماننے کی سزا. کیا حکم تھا؟ خدا کے کئی سارے حکم تھے, ایک تو میں نے بتا دیا نا, شاید وہ ہفتے کے دن مچھلی سے یہاں پہ کھانے سے سزا روک دیا کس گیا, حکم کی شاید تھی؟ وہ ایک ہو, اوکے, یا کہ مچھلی کے شکار کی تھی, اوکے چلیں ٹھیک ہے, مچھلی یا کے کوئی اور شکار سزا ہوئی. ہو, لیکن اصل مدعا سزا سے ہے کہ ان لوگوں کو جو اوکے بندر بنا دیا اوکے, گیا نا, اوئے وہ ہو سکتا ریلیکس, ہے. اوئے خاموش, ریلیکس, ٹیک اے چل پل. لیٹس سی کہ واقعی انہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. دیکھتے ہیں نا کہ ہفتے والے دن شکار دیکھو کیا انہوں نے کہ بالکل نہیں دیکھو. کیا. اوکے لے جی, یہاں پہ ابن کثیر کیا کہتا ہے, ہفتے کے دن کی عظمت کو ان کے لیے شکار کھیلنے وغیرہ ان کے لیے حرام کیا. ادھر اللہ کی آزمائش یہ ٹھیک ہے. بنی کہ شٹ اپ پلیز, ادھر اللہ کی آزمائش یہ بنی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آ جاتی تھیں اور اچھلتی کودتی رہتی تھیں, لیکن باقی دنوں میں اللہ کے حکم سے کوئی نظر ہی نہیں آتی تھی, نیچے چلی جاتی تھی. ایک مدت تک تو یہ لوگ خاموش رہے,
اور شکار کرنے سے رکے رہے. کیوں؟ وہ بیچاروں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, شکاری لوگ ہیں وہ. نہیں کیا انہوں نے, پھر بھی حکم. پھر ایک شخص نے ایک ہیلا نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی تو پکڑ نہیں سکتے, لہٰذا پھندے کو ڈوری میں ڈال کے کنارے میں ڈال دیا اور باندھ دیا, اور اتوار والے دن نکال لیا تاکہ پکایا. لوگوں نے خوشبو کو پا کے دیکھا, لو جی اتوار کو ہی شکار ہوا ہے. تو انہوں نے پھر بھی ہفتے والے دن شکار تو کیا ہی نہیں. انہوں نے ایک اللہ نے گیم ڈالی ان کے ساتھ, اور انہوں نے اللہ کے ساتھ ریورس گیم ڈال دی. شکار پھر بھی انہوں نے ہفتے والے دن نہیں کیا. جال جو انہوں نے بچھایا وہ جمعے والے دن بچھایا, جال نکالا انہوں نے سنڈے والے دن, ہفتے والے دن تو پھر بھی شکار نہیں کیا. پھر اللہ نے سزا کس بات کی دی ہے؟ تو ایڈم بھائی آپ اس بات کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھے, میں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھا دینا چاہتا ہوں. یہی ہوتا ہے جب کوئی انکار کی نظر سے قرآن پاک پڑھتا ہے نا, تو اس کی آنکھوں پہ یہ عموماً قرآن پردہ پاک پڑ ہے ہی جاتا نہیں ہے. بات یہ سر, ہے یہ قرآن پاک نہیں ہے. کس کیوں کہہ رہے قرآن پاک ہے؟ یہ تفسیر ہے. جھوٹ کی بول رہے ہیں میرے ساتھ. تفسیر کو بھی کہتا ہوں یار, تفسیر کو بھی کوئی نہیں, اسی تفسیر نظر سے قرآن دیکھتا ہے پاک نا, نہیں تو ہے نا, عموماً کیونکہ جب میں عقلوں کو بھی تفسیر پڑھتے ہیں. دکھاتا ہوں تو آپ جیسے ڈنگر میں کیا آپ کہہ رہا ہوں خود بھی نہیں پاسٹ میں آ بھائی کے بھائی میں نے زبان درازی نہیں کی, میں نے آپ نے ڈنگر مجھ کو کہہ دیا, پہلے آپ مجھ سے اس کی تلافی کریں. واپس بیک سٹیج پر دبنے. آپ نے خود پچھلی لائف سٹریمز میں آ کے بولا وہ تفسیر اللہ کا کلام نہیں ہے, اور آپ تفسیر کو نہیں مانتے. یہ آپ کے منہ کے الفاظ ہیں, آپ جس تفسیر کو جھٹلانا چاہیں جھٹلا دیتے ہیں. آج آپ نے اس تفسیر کو اللہ کا کلام کہا, جب میں نے آپ کو پکڑا اس بات پہ تو آپ آگے سے ہیلا بنا رہے ہیں. کیوں؟ کیا میں ابھی تفسیر اللہ تقریباً کا کلام ہے؟ میں ابھی 15 منٹ سے شاید جڑا ہوا ہوں. اگر میں نے کہا ہو کیا کہ تفسیر اللہ کا کلام ہے؟ تفسیر اللہ کا کلام ہے, تو آج اسی اسٹیج پہ ساحل کے ساتھ جمع ہو کے ایک مسلم بن جاؤں گا. اگر میں نے کہا ہو کہ نہیں بنیں تفسیر گے, اللہ کا کلام ہے, نہیں بنیں گے, نہیں میں بنیں یہ گے, کہہ رہا نہیں ہوں, بنیں گے. میں خود کہہ رہا ہوں نا, کیونکہ میں نے ویسا کہا ہی نہیں نا. میں یہ کہہ رہا آپ ہوں نہیں کہ بنیں گے. اللہ کی بات, یہ تو میرا پورا خاندان نہیں بنے گا, میرے دوستوں میں سے کوئی نہیں بنے گا, میں جس کو دیکھتا ہوں وہ بھی ایکس مسلم نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, میری بننے کی بات تو دور. تو یہ تو ٹھیک ہو گیا نا, آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا. ابھی جب میں میں نے نے جو پڑھا جھوٹ تو آپ نے کہا جو اللہ کے کلام کو غلط طریقے سے پڑھتا ہے, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ کلام نہیں ہے, تفسیر ہے. میں نے کیا کیا اللہ کے کلام کو ہی کہا میں نے یہ یہ تو کہا کہ تفسیر اللہ کے کلام کلام نہیں ہے کو نا. بھی پڑھتا. نہیں, اس سے پہلے تو نے اس تفسیر والی آیت کو نہیں پڑھے ہوں گے. تفسیر والی آیت میں تو کہانی ہے ہی نہیں کہ اللہ نے کس چیز سے روکا. تفسیر والی آیت نہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے تفسیر کے ذریعے سے آیت کے اندر غلط بیانی کی ہے نا. میں نے نہیں غلط تو بیانی اسی کی, کے میں کہہ نے رہا آپ تھا سے کہ میں پوچھا. ایک سیکنڈ, جھوٹ بول رہے ہیں عمر, اللہ جھوٹ کے بول کلام رہے ہیں کو آپ تو دوبارہ. توڑ. عمر آپ دوبارہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے دیکھو نہیں تفسیر پہ گیا, وکٹم آپ کا نے کہا تفسیر پہ جاؤ. وکٹم کارڈ نہیں کھیلو, آپ نے کہا تفسیر پہ جاؤ, میں نہیں گیا. آپ نے مانگی ہے تفسیر. نہیں بالکل میں نے مانگی ہے, آپ کو سمجھانے کے لیے مانگی ہے, اور مجھے فی الحال حوالہ مل جائے اس لیے مانگی ہے, لیکن تفسیر کو میں خود دوبارہ اللہ سے کے میں کلام آپ میں سے کہہ رہا پوچھتا ہوں ہوں, نا. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں بھائی, کیا انہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا تفسیر کے مطابق؟ ہاں, یہ ہوئی نا بات جس کو آپ سمجھ نہیں پائے اچھی طریقے سے. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے اللہ رب العزت نے ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا, لیکن انہوں نے ایک ہیلا ایسا بنایا اللہ کے نے حکم کو آزمائش کیا توڑنے دی کا. تھی, اللہ نے آزمائش کیا ڈالی تھی وہ ہفتے والے دن شکار بالکل کرنے سے تو بالکل منع کیا تھا, لیکن آزمائش کیا ڈالی. وہ نہیں, ہفتے کے دن جو ان کو منع کیا گیا تھا وہ ان کے لیے آزمائش ہی تھی کہ وہ ہفتے کے دن اللہ کا نہیں, حکم مانے, آزمائش یہ شکار نہیں نہ تھی. کرے مچھلیوں کا. دوبارہ پڑھو, آزمائش کیا تھی؟ اونچی پڑھو, آزمائش کیا ہے؟ کہ اللہ کی آزمائش کی بنا پر ہفتے والے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھی. اوپر آ کے اچھلتی کودتی سمجھ میں آ رہتی تھی. گیا؟ باقی دنوں میں نہیں کہاں جاتی تھی؟ نہیں, باقی دنوں میں تو ان کو منع نہیں کیا گیا تھا نا, تو اس لیے باقی دنوں میں سمجھ مچھلیاں میں, کہاں جاتی تھی؟ باقی دنوں میں ان کو معلوم تھا کہ ہمارا شکار ہوگا, اس لیے اوپر آ کے اچھلتی کودتی نہیں تھی, وہ چلی جاتی تھی. او مائی یا گڈنس, ہو دوستو, اس دیکھو چیز کو سمجھو سمجھنے کی اب کوشش آدم, کرو کہ یہ اتنے بڑے دماغی اپنگ ہیں کہ مچھلیاں, اللہ نے آزمائش کیا ڈالی تھی کہ مچھلیوں کو سیٹرڈے کو دن میں اچھل کود کرواتا تھا اور باقی دنوں میں زمین کے اندر ڈال دیتا تھا, پانی کے اندر. ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ مچھلیاں عقل مند بری تھی, ان کو پتا تھا یہ لوگ باقی دنوں میں شکار کرتے ہیں, تو لہٰذا عقل مند مچھلیاں پانی کے نیچے چلی جاتی تھیں. ہفتے کو ان مچھلیوں کو پتا تھا یہ لوگ شکار نہیں کر سکتے, اس لیے وہ باہر آ کے چلتی کودتی رہتی تھی. اللہ نے آزمائش یہ ڈالی تھی. یعنی دس از ہاؤ stupid this Allah is, quite frankly.
اور یہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں سر جو کبھی بھی اپنگتا اور اسٹوپیڈیٹی کو نہیں چھوڑ سکتے, یہ ان میں سے ایک ہے. لٹرلی اسپیکنگ, ناؤ دس از ہز اسٹوپیڈیٹی. یہ اللہ نے آزمائش یہ ڈالی ہے کہ وہ مچھلیوں کے ساتھ گیم ڈال رہا تھا ان لوگوں کے ساتھ. یہ اللہ نے آزمائش یہ ڈالی ہے کہ مچھلیوں کو باقی دنوں میں غائب کر دیتا تھا اور ہفتے والے دن مچھلیوں کو اوپر لا کے اچھلتا کودا کروا دیتا تھا. وہ لوگ مچھلی نہیں پکڑ سکتے تھے. یہ ریئلٹی ہے. نے یہ کہا ہاں جی عمر, کہ ہفتے کے دن تو شکار نہیں ہوا, ان لوگوں نے ہفتے کے دن پکڑا, اتوار کے دن شکار ہوا. اور تیسرا مدعا آپ کی نظروں میں یہ سمجھ کے آ گیا کہ اب مچھلیوں کو عقل ہے, وہ ہفتے کو آ رہی ہیں, ہفتے کو اللہ ان کو بلا رہا ہے اور پھر وہ پورا ہفتہ ان کو منڈا رہا ہے اور یہ آزمائش ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کون سا مدعا چاہیں گے. آپ انسان بندر بن گیا یہ مدعا چاہیں گے, یا آپ کو بھی کچھ دیر پہلے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہفتے کے دن تو شکار نہیں ہوا, اب آپ یہ لا رہے ہیں کہ مچھلیوں کو عقل کہاں سے آ گئی. 3 باتیں ہوگی, کون سی بات کریں ہم دو آپ کو؟ مچھلیوں کو تو ایک تو عقل نہیں آئی, نمبر 1. وہ کیوں نہیں آئی کہ اگر آپ باقی پڑھیں تفسیر, ارے تو اس ابھی میں آپ نے ہے کہا نا یار, ابھی آپ نے کہا نا یہ مچھلیوں کا گیم آپ نے ڈالا نا. عمر چپ, دیکھو آپ کو پوری نہیں نا تفسیر پڑھی ہوئی, میں نے پڑھی ہوئی, آپ نے نہیں پڑھی ہوئی. عقل نہیں ہے آپ کو بھائی, زندگی میری تفسیر کے اندر ہی گزری ہے بھائی. تفسیر کے جو الفاظ تم نے پڑھے ہو کھوتی ماں کے بچے, نہ دفع ہو جائے یہاں سے. ابھی تجھے تفسیر کے امب کا نہیں بتایا تھا. گیٹ لاسٹ, آئی ول ناٹ ٹاک ٹو یو اینی مور. ساری عمر تفسیر میں گزری ہے تیری. یہ دیکھو, بعض لوگوں نے کھڈا کھود دیا تھا, اسی طرح وہ سب بھی مچھلیوں کا شکار کرنے لگے. بعض لوگوں نے دریا کے آس پاس کھڈے کھود دیے تھے. ہفتے والے دن مچھلیاں اس میں آتی ہیں تو اسے بند کر دیتے, اتوار والے دن پکڑ لیتے. کچھ لوگوں نے ان میں نیک اور سچے مسلمان بھی تھے بائی دا وے. ناؤ امیجن ان لوگوں کو مختلف ہیلے کرنے پڑے اپنی خوراک پوری کرنے کے لیے. صرف ایک ہیلا نہیں تھا, صرف جال پھینکنے والا ہیلا نہیں تھا. میں نے صرف ابھی جال پھینکنے والا ہیلا بتایا تھا, کھڈا کھودنے والا ہیلا بتایا ہی نہیں تھا. کھڈا کھود دیتے تھے دریا کے سائڈ پہ اور مچھلیوں کو وہاں پہ لے آتے تھے, اور پھر اس کے بعد اس کو بند کر دیتے تھے تاکہ مچھلی وہاں سے باہر نہ جا سکے. کیوں؟ کیونکہ سیٹرڈے کے علاوہ باقی تمام دنوں میں مچھلی غائب ہو جاتی تھی اللہ کے حکم سے. یہی اللہ کی آزمائش تھی کہ شکار نہیں کرنے دینا ان کو, لیکن سیٹرڈے کو دکھانا ہے. ہاؤ اسٹیوپڈ دس آزمائش واز. بٹ اس بندے کا سارا ٹائم, اتنے جھوٹے لوگ ہیں, اتنے بغیرت لوگ ہیں کہ ماں باپ کی قسم کھا کے جھوٹ بولیں گے یار. اتنے جھوٹے اور بےغیرت لوگ ہیں یار یہ لوگ, کہ بعض دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بتاؤں گا نہیں کیا دل کرتا ہے, سہیل بھائی نے منع کیا ہوا. لیکن ٹھیک ہے, ان کے ساتھ مزید بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگلے بندے کو لیتے ہیں کیونکہ یہ تو جاہل ثابت. کل بھی وہ جو ڈنگر بھائی تھے ان کو میں نے پھر بائے بائے کر دیا تھا کیونکہ وہ فل فلج جھوٹ پہ چل رہے تھے. without lies اسلام dies. ایڈم صاحب آپ ہی کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ. ارے یار بہترین, یار آپ نے یاد کرا دیا یار.